ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ کرونا وائرس کے حوالے سے اس کے آغاز میں ہماری ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مئی کے مہینے میں اس میں کمی اور بتدریج اس کا زور ٹوٹ جائے گا، کیونکہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ بات حرف بحرف درست ثابت ہوئی، اور ثریا ستارے کے طلوع ہونے کے بعد کرونا وائرس میں کمی اور پہلی لہر بتدریج دم توڑتی گئی۔ تاہم سردی آنے کے بعد اس کی شدت اور دوسری لہر کی پیشگوئی دوبارہ کی جا رہی ہے۔ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ثریا ستارہ نومبر میں واپس ڈوب جاتا ہے، لہٰذا وبا بظاہر دوبارہ لوٹ آتی دکھائی دے رہی ہے۔ جیسے کہ ہماری ویڈیو میں بیان کیا گیا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین پر وبائی امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ علم نجوم اور علم فلکیات کے حساب سے ثریا ستارہ 12 مئی کو طلوع ہوتا ہے۔ یہ اسلام میں بھی ہے، اور مسند احمد کی حدیث میں امام بخاری کی شرائط پہ صحیح حدیث ہے، جس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے سے وبا کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جس کو امام قرطبی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، کہ وبا کے دوران پھلوں کی خرید و فروخت صراحتاً ممنوع ہے۔ اور اسی حدیث کو حافظ ابن کثیر نے بھی سند بخشی اپنی کتاب جامع المسانید و سنن میں۔ آپ بیان فرماتے ہیں حضرت عثمان ابن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بے ثمار یعنی پھلوں کی خرید و فروخت میں حضرت ابن عمر سے دریافت فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بے ثمار سے منع فرمایا ہے جب تک آفت و مصیبت کا ڈر ختم نہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے۔ آفت اور مصیبت کو جو کسی چیز کو معیوب کر دے اس کو خراب کر دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر طلوع ثریا سے کی ہے، جس سے ان کی مراد ہے کہ یہ آفت یا وبا طلوع ثریا کے وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آفت جو پھلوں وغیرہ کو برباد کرتی ہے وہ طلوع ثریا ستارہ کے وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کی بات ابن حجر رحم اللہ علیہ نے اپنی کتاب البیو میں کی ہے، اور جامع الاصول میں ابن الجزری نے بھی اپنی کتاب میں یہی بات لکھی ہے۔ خواجہ ابن زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان کے والد اپنے پھلوں کو جب تک نہیں بیچتے تھے جب تک ثریا ستارہ طلوع نہیں ہو جاتا تھا۔ جامع الاصول کے حاشیے میں مسند احمد والی روایت بھی نقل کی گئی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کو پکنے سے یعنی جب تک آفت وغیرہ یا وبا سے پاک نہ ہو جائے منع کیا ہے۔ ہمیں منع کیا ہے کہ پھلوں کے بیچنے سے جب تک وہ کسی آفت وغیرہ سے پاک نہ ہو جائیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو بھی اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا جب تک وہ سرخ یا زرد نہ ہو جائے، کیونکہ جب سرخی یا زردی اس میں آ جاتی ہے تو سلامتی کا یقین ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بالی جب تک سفید نہ ہو جائے اور آفت سے محفوظ نہ ہو جائے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ بیچنے والوں کو بیچنے سے اور خریدنے والے کو خریدنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بہرحال احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آفت و مصیبت طلوع ثریا تک رہتی ہے۔ یہ بھی مسند احمد ہی کی حدیث ہے کہ جیسے ہی ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو آفت یا وبا ٹال دی جاتی ہے یا اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، کمی کر دی جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ثریا ہے کیا۔ ثریا ایک ستارے کا نام ہے۔ ثریا 7 ستاروں کے مجموعہ کا نام ہے جو آسمان پہ ظاہر ہوتا ہے۔ 6 ان میں سے ظاہر اور ایک مخفی ہے۔ بعض حضرات نے 7 سے بھی زیادہ کا مجموعہ بتایا ہے۔ لوگ ثریا سے اپنی نظروں کا امتحان کرتے ہیں۔ شفا میں قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثریا کے 11 ستاروں کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور مجاہد سے بھی ایسا قول مروی ہے۔ بعض مفسرین سورہ نجم میں والنجم اذا ہوا میں نجم سے مراد ثریا ستارہ لیتے ہیں، یعنی اگر الف لام تعریف کا ہو تو اس سے مراد ثریا ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے زہرہ ستارہ مراد لیا اور بعض نے زحل، اور اگر الف لام جنس کا مانے تو عام ستارے مراد ہیں۔ اب یہاں باتیں ثریا ستارہ کا وقت کیا ہے، یعنی کب طلوع ہوتا ہے، کیسے مخصوص آفت مراد ہے جس کا تعلق صرف فساد ثمار سے ہے یا عام آفت سے مراد ہے۔ تو جان لیں کہ
یہ ستارہ صبح فجر کے وقت نکلتا ہے، جیسا کہ امام قرطبی نے فرمایا ہے۔ ابن عبد البر نے بیان کیا کہ ثریا علماء کے نزدیک صبح کے وقت مئی کی 11 راتیں گزرنے کے بعد یعنی 12 مئی کو طلوع ہوتا ہے۔ ابو العباس نے بیان کیا کہ میں نے طاعون اور وباؤں کے سلسلے میں جو روایات تلاش کی اور تاریخی کتب اور تراجم کتب میں دیکھے تو میرے نزدیک راجح یہی ہے۔ حدیث میں آفت عام ہے اور اس طرح کے طاعون، کرونا وائرس اور وباؤں کو شامل ہے، کیونکہ جب لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے اور یہ بیماری پھیل گئی، اور ثریا بھی مئی درمیانی عشر میں طلوع ہوگا، جیسا کہ اللہ کی قدرت مبارکہ جاری ہے کہ اکثر اس کے طلوع کے وقت اس طرح کی بیماری یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا پھر کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس طرح کی آفت کے خاتمے کا سبب طلوع ثریا یا ستارہ نہیں بلکہ قدرت اللہ کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ طلوع ثریا کے وقت اس طرح کے امراض و آفات کو اپنی قدرت یعنی اس ستارے کے تحت ختم فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ یہ طلوع ثریا ستارے کی وجہ سے ہے، جیسا کہ اس بیماری کے بارے میں یہ بات بھی کثرت سے سننے میں آتی ہے کہ جتنی گرمی ہوگی یہ بیماری اتنی ہی کم پھیلے گی اور اتنی جلدی ختم ہوگی، اور مئی کے مہینے میں گرمی بہت ہوتی ہے اور دوسرے اشیاء سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور طلوع ثریا بھی اسی ماہ میں ہوتا ہے۔ نیز کھجوروں بھی اس موسم میں پکنا شروع ہوتی ہیں، ایسے ہی پھل وغیرہ بھی اس موسم میں پکنا شروع ہوتے ہیں۔ نیز ثریا نومبر کے درمیانی دوسرے عشرے صبح کے وقت میں ڈوبتا ہے، نہایا میں یہی لکھا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، جب صبح کے وقت ثریا طلوع ہوتا ہے تو اہل علاقہ سے آفت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ثریا صبح کے وقت نکلتا ہے، اور دن و تاریخ کون سی ہوتی ہے تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور ثریا ستارہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اس کا طلوع مئی کے مہینے کی 11 راتیں گزرنے کے بعد صبح کے وقت ہوتا ہے، یعنی 12 مئی کو۔ صاحب نہایا مزید لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ ایسا پکنا ہے جس پر کھجوروں کی بے کا جائز ہونا موقوف ہوتا ہے، اور اسی کے سبب وہ کھانے کے قابل ہوتی ہیں، یعنی وہ نکلتا ہے تو وہ کھجوریں کھائی جا سکتی ہیں اور پھل بھی کھائے جا سکتے ہیں، اور وہ آفت کے سبب ضائع ہونے سے محفوظ ہوتی ہیں، اور یہ ثریا ستارے کے طلوع کے وقت ہوتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت جاریہ قرار دیا ہے اور اسے اپنے علم و قدرت کے ساتھ محکم کر دیا ہے۔ صاحب تفسیر سمانی اپنی تفسیر شرح جامع الصغیر میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، جب صبح کے وقت ثریا طلوع ہوتا ہے تو اہل علاقہ سے آفت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ مناوی لکھتے ہیں کہ جب ثریا صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو جس بیماری اور وبا میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں یا ان کے مال یعنی پھل کھیتی وغیرہ کو لگی ہوئی ہے جو وبا، تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا ہلکی پڑ جاتی ہے۔ لہذا پھلوں کی خریداری وبا کی شدت کے دوران بالکل بند کر دیں یا کم از کم کر دیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ جو دکھائے جا رہے ہیں ثریا ستارے کے اوصاف کیا ہیں علم نجوم اور ستاروں کے علم کی روشنی میں۔